هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا اور جب أَذَقْنَا ہم مزہ چکھاتے ہیں النَّاسَ لوگوں کو رحمتاً رحمت کا. یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عام بندے جو ہیں ان کا حال یہ ہے کہ مطلب کے لیے ہمارے بن جاتے ہیں. مطلب کے لیے وہ کس طرح کہ اذا اذقنا الناس رحمتاً جب رحمت پہنچاتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور رحمت کے بعد جب ان کو تکلیف آتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، بیمار پڑ جاتے ہیں، فارغ کر دیے جاتے ہیں، تو یہ تکلیف جب ان کو پہنچتی ہے تو اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو ان کے لیے بڑی چالیں ہوتی ہیں ہماری آیات کے بارے میں. یعنی ہمارے احکام، ان آیات میں جو ہمارے احکام ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، ان کی مخالفت کے لیے ان کے پاس بڑی عجیب و غریب قسم کی چال بازیاں ہوتی ہیں، ہیلے ہوتے ہیں. ہیلے کیا ہوتے ہیں کہ ہم اگر یہ مان لیں اللہ کی بات تو ہم تو غلام بن گئے، ہم تو کچھ نہیں کر سکے، ہم تو جکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پابند ہو گئے، ہم تو آزاد نہ رہے. تو مکرن فی آیاتنا، ان کی چالیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ ایسی چیزوں سے پرے رہو. قرآن کی آواز، رسول کی آواز تمہارے کان تک یا ہمارے کان تک بھی نہ پہنچے، نہ آواز پہنچے، نہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھ سکیں. اور پھر اس کے بعد مکرن فی آیاتنا، ان کی چالیں ایسی ہوتی ہیں ہماری آیات کے بارے میں کہ عجیب و غریب قسم کے ہتھ کنڈے وہ استعمال کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم اس سارے طریقے کو جو دین کا اس کو روک سکیں، اس کی آواز آگے نہ پہنچ سکے، ہم تک بھی نہ پہنچے اور لوگوں تک بھی نہ پہنچے. یہ حالت ہوتی ہے. تکلیف کے بعد اللہ فرماتے ہیں جو ان کو پہنچی، دکھ پہنچا، مصیبت پہنچی، ہم اس کے بعد جب ان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو پھر ان کی سوچیں ایسی بن جاتی ہیں کہ اب اسلام کو اپنے لیے بہت بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں. تو نہ اس کے بندے بننا چاہتے ہیں، نہ اس کی تابعداری کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کی بات سننا چاہتے ہیں، نہ بات سنانے والوں کو یہ اچھا سمجھتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ ایسی کھڑی کر دی جائے کہ ان کی بات ہم تک نہ پہنچے اور لوگوں تک نہ پہنچے. تو اللہ فرماتے ہیں قل اللہ اسرع مکرا، ٹھیک ہے تم اپنی چال چل لو، اللہ تعالیٰ تمہارے نسبت چال میں بڑا تیز ہے. اس نے جب چال چلی، اس نے جب داؤ لگایا نا تو سنبھل نہیں پاؤ گے. ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جکڑ لے گا، پکڑ لے گا. ان رسولنا، یقین مانو ہمارے فرشتے، بھیجے ہوئے فرشتے، یکتبون ما تمکرون، وہ لکھ رہے ہیں اس کو جو تم چالیں چلتے ہو. پتہ نہیں چلتا، تم اندر بیٹھ کے کمروں میں یہ ساری چالیں چلتے ہو، مگر یقین مانو کہ تمہاری ایک ایک حرکت کو، ایک ایک بات کو، ایک ایک تدبیر کو یہ فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں جو بالکل تمہارے پاس بیٹھے ہیں. یہ ہماری انٹیلیجنس ہے. تم سمجھتے ہو کہ ہمیں خبریں نہیں پہنچیں گی، ہم خود بھی سنتے ہیں، مگر یہ ہماری انٹیلیجنس تمہارے بالکل قریب ہو کے چھپ کے تم جو پلاننگ کرتے ہو یہ سب کچھ لکھ لیتے ہیں. تمہارا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، اور کل کو ہم نے جب پکڑا اور یہ ریکارڈ تمہیں دکھایا تو تم نہ نہیں کر سکو گے، تم پکے مجرم بنو گے، پکے مجرم. والذی، وہی ہے جس نے، وہی ہے جو یسیرکم، وہ چلاتا ہے تمہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ بندوں کا حال ہے، میں بندوں کو خشکی تری میں جب چلاتا ہوں، سیر کرواتا ہوں. یسیرکم کا مطلب سیر کرواتا ہوں، چلاتا ہوں.
اور خاص طور پر سمندر میں جب جا رہے ہوتے ہیں تو حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، مثلا کشتیوں میں جب تم ہوتے ہو اور کشتیاں تمہیں بڑی اچھی ہوا کے ساتھ نا تمہاری کشتیوں کو لے کے نا وہ جا رہی ہوتی ہے سمندر کے سینے پہ، بڑا لمبا سفر طے کر رہی ہوتی ہے، اور ماحول کو دیکھ کے تم کیا کہتے ہو، بڑی بھینی ہوا ہے، بڑی زبردست ہوا ہے، موسم بڑا اچھا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، سمندر کا پانی دیکھیں نیلا سا ہے، پرندے ہیں، مچھلیاں نظر آ رہی ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو وَفَرِحُوا بِهَا، بڑے خوش ہیں اس سفر میں، تو اچانک ہی جاءتها ریح عاصف، بڑی تیز آندھی چلتی ہے، بڑی تیز ہوا چلتی ہے، اور کشتیاں ڈاواڈول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ادھر یہ ہوتی ہیں اور ہوائیں جو ہے نا وہ لہروں کو اٹھاتی ہیں، اور یہ لہریں چاروں طرف سے کشتیوں کی چاروں طرف سے آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر اس وقت ان کو سمجھ آتی ہے کہ انہم احیط بہم، اوہ ہم تو بڑی مصیبت میں گھیر لیے گئے، یہ تو بڑا طوفان آ گیا ہے، چاروں طرف سے طوفان نے ہمیں گھیر لیا ہے اور کشتی اس پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اب ہم ڈوبے ہی ڈوبے، گئے ہی گئے، کشتی الٹی کا الٹی۔ تو ایسے موقع پر دعو اللہ، ایک ایک بندہ کشتی کا پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، سب خدا بھول جاتے ہیں اس کو، ایک اللہ کو یاد کرتا ہے، اور کس طرح یاد کرتا ہے؟ مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، کہ اللہ میں تیرا دینی، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیری عبادت کا، تو ہی میرا خدا ہے، تو ہی سنتا ہے، تو ہی اس مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ اس وقت تو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ خدا بھول جاتے ہیں ان کو جو انہوں نے خشکی پہ بنائے ہوتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ لَإِن نَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ، اللہ اگر تو نے اس طوفان سے، اس مصیبت سے ہمیں بچا لیا، ایک دفعہ بچ جائیں، وعدہ کرتے ہیں کہ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، ہم تیرے شکر گزار بندے بن کے رہیں گے، آئندہ وقت ایسے گزاریں گے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ فتح کیا تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، یہ مسلمان نہیں تھا، تو یہ سمجھ گیا کہ اب مجھے پکڑا جائے گا اور شاید مجھے قتل بھی کر دیا جائے، تو وہاں سے نکلا، جدہ آیا، جدہ آ کے کشتی پہ بیٹھا، اور یہ کشتی لے کے اس کو دوسرے جو افریقہ کے علاقے ہیں اس طرف لے کے جا رہی تھی، تو عین سمندر میں جب پہنچی تو ہوا آئی تیز، لہریں اٹھیں، کشتی ڈوبنے لگی، ایسے ایسے ڈول کھانے لگی، تو ملاح نے کہا کہ بھئی اس اللہ کو پکارو جو زمین و آسمان کا خالق ہے، بچانا ہے تو اس نے بچانا ہے، کوئی اور نہیں بچا سکتا اس مصیبت سے، کیونکہ جو تمہارے خدا ہیں وہ گھروں میں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہم کس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، اس اللہ کو پکارو۔ اور اتنی بات سننا تھی، اکرمہ کے ذہن میں بات آئی، یار یہی تو وہ بات ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور میں ان کا مخالف ہوں، ہم نے کیوں مخالفت کی ہے؟ اسی طرف تو وہ بلا رہے ہیں، اگر اس موقع پر میرے وہ خدا کام نہیں آ سکتے اور صرف یہی خدا کام آتا ہے، یہی اللہ، تو یہی تو بات ہے جو قرآن کہتا ہے اور اللہ کے رسول کہتے ہیں، اور یہی تو وہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اب سب اپنی دعائیں کر رہے ہیں، انہوں نے اس موقع پہ اللہ سے ایک دعا کی کہ اللہ اگر تو مجھے نجات دے دے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اسلام قبول کر لوں گا۔ تو الحمدللہ بچ بچا کے آ گئے اور نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہنے لگے اللہ کے رسول مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو عید ایسے سمجھ آتی ہے بندوں کو کہ اللہ کون ہے، کیا اس مصیبت کے وقت کیا واقعی کوئی اور خدا ہے جس کو میں نے زمین پہ بھر اپنے گھر میں، چوکوں میں، مختلف علاقوں میں ان کے مرکز کو بنا رکھا ہے اور وہیں جاتا ہوں ان کی پوجا پاٹ کرتا ہوں؟ کیا وہ واقعی عین سمندر میں میرے کام آتے ہیں، مجھے یاد بھی آتے ہیں اس موقع پہ؟ تو ہر طریقے سے ان لوگوں کو سمجھایا ہے، قرآن مجید نے بھی مثالیں دیں، اللہ کے رسول نے بھی سمجھایا، اور لوگوں نے ویسے بھی بتایا، لیکن جن کو سمجھ آتی تھی الحمدللہ وہ سمجھ جاتے تھے۔ تو یہ بھی ایسے ہوئے کہ انہوں نے کہا اللہ اگر تو مجھے بچا لے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تو یہ ہے لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔
لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس مصیبت سے جو ہی بچتے ہیں تو پھر ویسے ہی بن جاتے ہیں، زمین میں ناحق قسم کی بغاوت شروع کر دیتے ہیں. یعنی جو حق بنتا تھا اس کو قبول کرتے، جو حق تھا اس کو قبول کرتے، حق کو چھوڑ کے باطل کو قبول کرتے ہیں. اور پھر باطل کو قبول کرنے کا مطلب یہ کہ بغاوت فی الارض ہے، کہ یہ زمین میں بغاوت ہے، اللہ کے یہ باغی ہیں، اسی کی نافرمانی، اس کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت، اس کے کاہے کو چھوڑ کے کسی اور کا کہا ماننا، یہ سب بغاوت ہے اور یہ ناحق ہے، باطل ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، لوگو جو اس طرح حرکتیں کرتے ہو کہ جب مصیبت میں پھنستے ہو تو مجھے یاد کرتے ہو، وعدے بھی کرتے ہو، اور پھر اس کے بعد جب میں نجات دے دیتا ہوں تو تم میرے باغی بن جاتے ہو. یہ باغی بننا تمہارے حق میں اچھا نہیں ہے، یہ تمہارے خلاف جائے گا، اس لیے کہ تمہارے ایک ایک کرتوت کو لکھا جا رہا ہے، میں نے اس کا حساب لینا ہے. کتنا عرصہ باغی بن کے رہو گے؟ متاع الحیات الدنیا، یہ اس دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے جس کی خاطر تم اپنے دین کا، اپنے مسلک کا، اپنے عقیدے کا سودا کر ڈالتے ہو، اللہ کو چھوڑتے ہو، غیر اللہ کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہو، اللہ کا کہا چھوڑ کے غیر اللہ کی باتیں مانتے ہو. یاد رکھو یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کا لطف تم اٹھانا چاہتے ہو تو اٹھا لو. ثم پھر الینا مرجعکم، ہماری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، کہیں اور نہیں جاؤ گے، ہمارے ہاں عدالت میں آؤ گے. فننبئکم، پھر ہم تمہیں بتائیں گے، بما کنتم تعملون، ان کاموں کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے. یہ دھمکی بھی ہے، ڈرانا بھی ہے، ہم تمہیں بتائیں گے، کوئی شاید تم سے چھپائیں گے نہیں، تمہارے جرائم کھول کھول کے سامنے آ جائیں گے. انما، سنو، بے شک، مثل الحیات الدنیا، مثال دنیا کی زندگی کی، کما ان، جیسا پانی کی ہے، جیسا کہ پانی یا پانی کی طرح ہے. بڑی خوبصورت مثال دی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی. اللہ فرماتے ہیں مثال بالکل ایسی ہے جیسا کہ پانی جب آسمان سے نازل ہوتا ہے اور زمین ہوتی ہے بنجر، یہی پانی، یہی بارش اس زمین پہ جب پڑتی ہے، یہی بارش جب پڑتی ہے تو فاختلط بہ نبات الارض، تو زمین کی نباتات آپس میں مل جاتی ہے، یعنی اس پانی کی وجہ سے. کیا مطلب؟ یعنی اگنا شروع ہو جاتی ہے، کہیں کیا اگ رہا ہے، کہیں کیا اگ رہا ہے، کہیں کیا اگ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہی انسان ہے، انسان بھی پیدا ہو رہے ہیں، کوئی کسی کے گھر میں، کوئی کسی کے گھر میں، کوئی کسی محلے میں، کوئی کسی ملک میں، اور کوئی کسی شہر میں. پھر اور یہ نباتات وہ ہے مما یأکل الناس والانعام، جسے لوگ کھاتے ہیں اور مویشی بھی کھاتے ہیں. یہ ایسے ہی جیسے ہر ایک کو اللہ اولاد دے دیتا ہے اور اولاد سے بندہ مستفید ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفا، حتیٰ کہ جب زمین پکڑ لیتی ہے اپنی رونق کو، یعنی وہ بنجر زمین جو بالکل خشک تھی، بارش پڑنے کے بعد وہاں سبزہ ہی سبزہ ہو گیا، فصل تیار ہو گئی. وزینت، اور مزین ہو گئی، یعنی فصل تیار بھی ہو گئی، پک بھی گئی، اس کے رنگ بھی نکل آئے، کھانے کے قابل بھی ہو گئی. وظن اہلھا، اور اس کے گھر والوں نے یا اس کے مالکوں نے یہ سمجھا، اس کھیتی کے مالک نے یہ گمان کر لیا کہ انہم قادرون علیہا، کہ وہ پوری قدرت رکھتے ہیں اس زمین پر یا اس کھیتی پر. کیا مطلب؟ کہ ہم کاٹ کے اس کو سیو کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اب یہ پوری تیار ہو گئی ہے، اب اس کو کاٹنا ہے اور کاٹ کے محفوظ کرنا ہے اور انجوائے کرنا ہے. ادھر یہ تیار ہے، ادھر فصل تیار ہے. ان کا ارادہ یہ ہے کہ بس اب یہ پک گئی ہے، اس کو کل صبح سے کاٹنا شروع کرنا ہے، اور تاکہ فائدہ حاصل ہو، مزید اس کو بیچیں گے، کھائیں گے، سٹور کریں گے. تو یہی انسان کی زندگی ہے کہ انسان بڑا ہوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اولاد ملتی ہے اس کو، گھر بناتا ہے، محنت کرتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، گھر بن جاتا ہے، اولاد بھی مل جاتی ہے، جوان بھی ہو جاتی ہے. پھر بندہ سوچتا ہے کہ اب میں ان سے فائدہ اٹھاؤں گا، اب آرام سے بیٹھوں گا، بچے بڑے ہو گئے ہیں،
یہ کمائیں گے اور میں اب آرام کروں گا، مجھے کھلائیں گے، گھر بنا لیا، اس میں پرسکون رہوں گا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو آ جاتا ہے اس کھیتی پر ہمارا حکم، رات کے وقت یا دن کے وقت، کسی بھی وقت ہمارا حکم آ جاتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، بڑی تیز کوئی آندھی چلاتے ہیں یا ٹھنڈ بھیج دیتے ہیں، تو وہ آ کے اس کھیتی پر یوں گزرتی ہے تو فجعلناها حصیدا، تو ہم اس ساری کھیتی کو اس طرح بنا دیتے ہیں جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، روندی ہوئی کھیتی، جس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور حالت یہ ہو جاتی ہے کأن لم تغن بالامس، کہ گویا کہ وہ نہ تھی کل۔ یعنی بندہ یہ کہتا ہے ابھی تو میں گزر کے گیا، ابھی تو میں گیا ہوں، مل کے ابھی تو گیا ہوں، ابھی تو اس نے مجھے ملا ہے، یہیں سے تو گزرا ہے۔ تو بندہ اپنی کھیتی کو بھی دیکھ کے ہی کہتا ہے کل تو میں آیا سارا آباد تھا، یہ کیا ہو گیا؟ بالکل ایسے ہو جاتی جیسے کل وہ تھی ہی نہیں۔ تو بندے کا بھی یہی حال ہے، آج ہے، اللہ کا حکم کسی بھی وقت آ گیا تو بس وہ ماضی بن جائے گا، ایک دو دن لوگ رو پیٹ کے بیٹھ جائیں گے اور پھر اس کے بعد بھول جائیں گے اس کو۔ تو یہ حالت ہے، یہ ہے زندگی دنیا کی، کہ اس پہ انسان ریجھے۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح کھول کھول کے ہم بیان کرتے ہیں آیات کو، تاکہ ان آیات کے ذریعے سے لقوم یتفکرون، وہ لوگ سمجھیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واقعی یار یہ تو عارضی زندگی ہے، ہم بھی دیکھیں نا کتنے جنازے ہم اٹھاتے ہیں، جنازوں کے ساتھ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ہماری سوچ کیا ہوتی ہے، یار آج اس کی باری ہے، کل میری بھی آنی ہے، یہی ہوتی ہے نا، یا یہ ہوتی ہے نہیں نہیں یہ مر گیا میں تو کبھی نہیں مروں گا۔ پھر اس طرح قبر میں انسان ان کا ڈالا جاتا ہے، تو اس وقت بندہ اس کو دفن کر کے اپنے عزیز سب کچھ، وہ یہی سمجھتے ہیں یہی طریقہ ہے، ورنہ اگر اس کی لاش کو ہم نے گھر میں رکھا، جو فوت ہو گیا ہے، جو ہی بندہ فوت ہوتا ہے وہ اجنبی بن جاتا ہے، گھر والے اون ہی نہیں کرتے اس کو، وہ کہتے ہیں ابھی اس کو بھائی اس کو نہلاؤ، کفناؤ اور اٹھا کے قبر میں دفنا دو۔ وہ لوگ جو گھر کے اندر ہوتے ہیں ان کا بڑا عزیز ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے یا پیاری ہوتی ہے، وہ کچھ بھی اس کو ہوا ایسے آ جائے، جان نکل جائے، باڈی پڑی ہے زمین پہ یا چارپائی پہ، تو کیا کریں گے؟ وہی کہیں گے فوراً اٹھاؤ اس کو، زیادہ دیر رکھی تو یہ مسخ ہونا شروع ہو جائے گی، اس سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، لہذا اس کو جلدی اٹھائیں۔ تو جو خاتون ہے جس کا خامن فوت ہوا ہے وہ اس کو اون نہیں کرتی، وہ کہتے بس ختم، بیوی فوت ہو گئی تو میاں کہتا ہے ختم، والد فوت ہو گیا تو اولاد کہتی ہے، اولاد فوت ہو گئی تو باپ کہتا ہے، یہ حالت ہوتی ہے ہماری۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ فرماتے ہیں، میں کھول کھول کے مسائل بیان کر رہا ہوں تاکہ لوگ غور و فکر کریں کہ کیا واقعی یہ زندگی جو ہے دنیا کی یہ ایسی ہے جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا ہوا کا جھونکا آ کے اگر ایک اچھی بھلی آباد کھیتی کو جلا کے راکھ کر سکتا ہے، تو میری جوانی، میری طاقت، میری دولت، میری ہمت اور میرے ارد گرد میرے ہواری، میری اولاد، میرا اپنا کنبہ، کیا اس ہوا کو جو آئے گی، جو روح نکال لے جائے گی، کیا اس کو روک سکتی ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ فرماتے ہیں میں اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ واللہ یدعو، اور اللہ بلا رہا ہے، الی دار السلام، طرف سلامتی والے گھر کے۔ یہ باتیں ہیں، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تم اس عارضی زندگی میں، اس دنیا میں جس کو فنا ہے، اس کو ہمیشہ کا گھر مت سمجھو، یہاں تمہیں سلامتی نہیں ہے، کسی بھی وقت جھٹکا لگ سکتا ہے، بلکہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ایسے گھر میں آؤ جہاں تمہیں سلامتی ملے، جہاں تمہیں موت کا ڈر نہ ہو، کچھ شے چھن جانے کا ڈر نہ ہو، دکھ نہ ہو، افسوس نہ ہو، غم نہ ہو، اور وہ ہے دار السلام۔
تو اللہ تمہیں بلاتا ہے دارالسلام کی طرف، یعنی جنت کی طرف۔ اب یہ دیکھو، یہ تمہاری چوائس ہے، تم دارالفنا میں رہنا چاہتے ہو یا دارالبقاء میں یا دارالسلام میں رہنا چاہتے ہو۔ انما الدنیا فناء لیس للدنیا بقاء، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اس دنیا کو بقا نہیں ہے۔ انما الدنیا وما فیہا کنسج العنکبوت، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ بالکل ایسا ہے جیسے مکڑی کا جالا، یوں کریں ختم ہو جاتا ہے۔ بس اللہ نے یوں کیا، ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اس مکڑی کے جالے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس گھر میں جائیں جو دارالسلام ہے، دارالسلام، سلامتی کا گھر۔ پڑھا ہے ہم نے سلام علیکم، آخری آیت جو پچھلی سورت کی تھی اس میں یہ سلامتی کا معنی پڑھا تھا ہم نے۔ وَيَهْدِي، اور ہدایت دیتا ہے، مَن يَشَاءُ، جس کو وہ چاہتا ہے، اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ جس کو طلب ہوتی ہے اللہ اس کو پھر راہ دکھا دیتا ہے۔ لیکن جو دنیا کی زندگی میں مست ہو جائے، اس کو آخرت کی فکر نہ ہو، مرنے کی فکر نہ ہو، پھر وہ دنیا میں ہی غرق رہتا ہے، اس کو سیدھی راہ نظر نہیں آتی۔ پھر وہ اس وقت سمجھ آتی ہے اس کو جب وہ موت کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ جیتے جی دے دیتا ہے ایسے لوگوں کو جن کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ زندگی عارضی ہے، یہ ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، میں نے اس کو چھوڑنا ہے، اور آئندہ کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی ہے، اس میں مجھے دارالسلام بھی مل سکتا ہے، یا پھر کیا ہو سکتا ہے؟ عذاب مقیم بھی مل سکتا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب۔ تو یہ ہے وہ، تو اپنی اپنی چوائس ہے، لوگوں کی مرضی ہے کہ اللہ کی طرف چل کے آ جائیں، اللہ ان کو راہ دکھا دے گا، شوق ہوگا تو راہ دکھا دے گا، نہیں ہوگا تو اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے من یشاء میں وہی لوگ آتے ہیں جن کو شوق ہو، اللہ چاہتا ہے تو ان کو راہ دکھا دیتا ہے، لیکن جن کو نہ ہو پھر اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بتائیے کہ بندہ پیاسا ہو، وہاں کنواں ہو، تو یہ چل کے اس کے پاس جائے گا یا کنواں اس کے پاس چل کے آئے گا؟ پیاسے کو جانا چاہیے نا۔ بس یہی ہے کہ پیاسا جو ہے وہ آئے اللہ کی طرف، اللہ اس کی پیاس بجھا دے گا۔ اور اگر بندہ یہ کہ نہیں جی میرے پاس خود آئے، وہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک چھوٹا سا گلاس ہے نا، وہ گلاس بھی چل کے نہیں آئے گا اس کے پاس، وہ پڑا رہے گا۔ اگر پیاسے تم ہو، آؤ، یہ گلاس ہے، اس میں پانی پڑا، اس کو اٹھاؤ، منہ میں ڈالو، تب جا کے تمہاری پیاس بجھے گی، ایسے نہیں بجھے گی کہ تم یہاں بیٹھے بیٹھے یہ خیال کرو بہت زبردست پانی ہے، کیا زبردست، ایسے کیا کہتے ہیں اس کو، شفاف پانی چمک رہا ہے، اور پھر یہ ٹھنڈا بھی ہے، اور یہ پیاسے کی پیاس بجھاتا ہے، گلے میں جاتا ہے تو پورے گلے کو، منہ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس سے پیاس بجھ جاتی ہے؟ نہیں بجھے گی۔ کب بجھے گی؟ جب اس کو اٹھائے گا، پیے گا۔ خیال سے کچھ نہیں ہوتا، ہم خیالی لوگ ہیں، خیالی زندگی میں رہ رہے ہیں۔ بس جی میں مسلمان ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، یہ کر لوں، یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا۔ دنیا ایسے خیال کرتی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسنوا اچھا کیا، الحسنى اچھائی ہے۔ یہ ہے احسنوا کا مطلب دنیا میں جو لوگ نیکی کرتے ہیں اور پورے اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنى۔ حسنہ کیا ہے؟ جنت۔ حسنہ سے مراد کیا ہے؟ اچھی چیز، جنت۔ ٹھیک ہے؟ جنت کے اندر پھر حسنہ ہو سکتی ہے، حور، وہ بھی ملے گی، لیکن یہاں حسنہ سے مراد جنت سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کوئی عورت نہیں سمجھنا، لڑکی نہیں سمجھنا۔ وہ جنت میں انسان چلا جائے تو وہاں حسنہ ہی حسنہ ہے، بہت سی حسنہ ملیں گی، لیکن یہاں حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ جنت۔ نیکی دنیا میں کیجئے خالص اللہ کے لیے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے پھر حسنہ ہے،
اور پھر وزیادہ، اور زیادہ بھی ہے۔ یہ زیادہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ یہ اہل جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اضافی چیز بھی عطا کرے گا، اور یہ جنت سے بھی زیادہ ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اہل جنت اللہ تعالیٰ کو بالکل اسی طرح دیکھیں گے، اللہ دکھائے گا ان کو اپنے آپ کو، اپنا چہرہ دکھائے گا، اور بالکل اسی طرح دیکھیں گے جیسے رات کو چمکتا ہوا 14ویں کا چاند ہوتا ہے اور انسان اس کو دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں نہیں چندیاتی، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اس طرح دیکھیں گے، کھلی آنکھوں سے، بالکل ان کی آنکھیں نہیں چندیائیں گی، پورا حسن، پورا جمال اور جلال اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظر آئے گا۔ اور اللہ جنتیوں کو فرمائے گا کہ میں تم سے خوش ہوں، تم سلامتی سے رہو، میں تم سے خوش ہوں۔ سلام علیکم، سلام قولا من رب الرحیم۔ فرشتے بھی سلام کرتے ہیں اور اللہ بھی سلام کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہوگی باقاعدہ جنتیوں سے کہ میں تم سے خوش ہوں، تم خاموشی سے رہو۔ اور یہی بس دیدار اور یہی دیکھنا اور یہ سننا، جنت کی ہر نعمت سے بڑھ کر یہ نعمت ہوگی جنتی کے لیے۔ بس یہ تھوڑا سا مطالبہ ہے کہ اسی دنیا میں احسن وہ کر لو، نیکیاں کرو، اللہ کے لیے کرو، کسی اور کے لیے نہ کرو، نیک بنو، اور جو نیکی کرو اللہ کے لیے کرو۔ تھوڑی سی زندگی ہے، کر لو، آئندہ بہت کچھ ملے گا۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ، اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پر قطر، کوئی سیاہی، وَلَا ذِلَّةٌ، اور نہ ذلت، بلکہ قیامت کے روز یہ چہرے بڑے مطمئن ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس روز چہرے کچھ جو ہے نا بڑے بارونق ہوں گے، بارونق۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ جنہوں نے کمائی برائیاں دنیا میں، گناہ کے کام کیے، سیئہ کی جمع ہے، جو کام کیے گناہ کے کیے اور گناہیں زیادہ کمائے، تو جزاء سیئۃ بمثلھا، تو بدلہ ہے برائی کا اسی کی مانند، جیسے برائی ویسا ہی بدلہ، اس سے بڑھ کر نہیں۔ آپ سوچیں نا، ایک بندہ اگر برائیوں کو کرتا جائے تو پہاڑ کی طرح برائیاں بن جاتی ہیں، ان میں بڑی بھی ہوتی ہیں، چھوٹی بھی ہوتی ہیں، ہم اندازہ نہیں کرتے، حقیقت ہے ہم اندازہ نہیں کرتے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ اگر ہم ایک بات کا اندازہ خود یوں کر لیں کہ مثال کے طور پر صبح نماز کے بعد اگر روزانہ میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے مطالعہ کروں، قرآن پڑھوں، تفسیر پڑھوں، اچھی کتابیں پڑھوں 1 گھنٹہ، تو مہینے کے بعد کتنے گھنٹے ہو جائیں گے؟ 30 گھنٹے۔ 30 گھنٹے کتنے بنتے ہیں دن کے؟ پورا ایک دن، 24 گھنٹے 6 گھنٹے، ایک دن 6 گھنٹے، اور یہی سال اگر پورا میں کرتا رہوں، اور زندگی مجھے دے اللہ 60 سال کی، 16 سال کی عمر میں مجھے ہوش آئے اور 16 سال کی عمر میں یہ کام کرتا ہوں اور 60 سال کی عمر تک میں یہ کروں، کیا نیکی ہوگی، کتنا کچھ ہوگا۔ اور یہی چیز اگر میں الٹ کر دوں، عادت بن جائے میری کہ میں نہ قرآن پڑھوں نہ کچھ کروں، بلکہ کیا کروں، چلیں کچھ بھی نہیں کرتا، میں اس کو ضائع کرتا ہوں، میں سو جاتا ہوں۔ 60-70 سال کی عمر میں بندہ پہنچ کے صرف ان ضائع کیے ہوئے گھنٹوں کو دیکھے، کتنے گھنٹے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو تھوڑا تھوڑا، اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی بھی کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھنا، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھنا، چاہے وہ چھوٹی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکی یا چھوٹی چھوٹی گناہ اور برائی جو ہے، یہ کل کو بڑے بڑے پہاڑ بن کے تمہارے سامنے آئیں گے اور تمہیں اندازہ نہیں ہوگا، کیونکہ اچھا اتنا کچھ میں کر بیٹھا ہوں۔ اس لیے کہ زندگی کا حساب کتاب اگر لینا شروع کر دے اللہ تعالیٰ، تو آپ سوچیں نا کیا بندے کے پاس بچتا ہے۔ تو اس لیے برائیاں جو ہیں وہ ہم بڑی تیزی سے کماتے ہیں، بہت تیزی سے، اور نیکیاں بڑی کوشش سے بنانی پڑتی ہیں، کرنا پڑتی ہیں۔ تو برائیاں بڑی آسانی سے بھی اور تیزی سے ہم کما لیتے ہیں،
آج بھی دیکھ لیں، آج کا دن جو صبح سے لے کر اب تک ہمارا گزرا ہے، اس دن کا اگر ہم ایک ایک منٹ کا اور ایک ایک سیکنڈ کا ذرا حساب کرنے بیٹھے نا، کہ صبح سے اٹھ کے میں نے کیا کیا، نماز کس حالت میں پڑھی، بعد میں میری حالت کیا تھی، میں یہاں پہنچا تو کس نیت سے پہنچا، یہاں بیٹھ کے میں کیا کر رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں، کتنی نیکیاں کما رہا ہوں اور کتنی برائیں، یہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے، خود انسان اپنا احتساب کرے تو برائیاں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے اور بڑی آسانی سے ہم جمع کر لیتے ہیں، لیکن نیکی کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے اور اس میں اخلاص کو لانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ فرمایا، ایک نیکی اگر اخلاص والی ہوگی تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے نیکیاں ثواب دے سکتا ہے، لیکن اگر غلطی کرتا ہے انسان، گناہ کرتا ہے، تو صرف اس گناہ کے بدلے میں گناہ دوں گا، سزا دوں گا، اس سے زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ادھر مہربانی ہے۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور چھا جائے گی ان پر ذلت، صرف انہی گناہوں کو دیکھ کے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دیکھ کے جو بڑے پہاڑ بن چکے ہیں، بندہ ذلیل ہوگا اپنی نگاہوں میں بھی اور دوسروں کی نگاہوں میں بھی، کہ آج تو میں منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں، دنیا میں میری عزت ہوتی تھی، آج یہاں میں ذلیل ہو رہا ہوں۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، نہیں ہے ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا، آج کوئی بھی نہیں ہے ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا، اللہ کی پکڑ سے بچانے والا۔ اللہ نے ان کو پکڑنا ہے۔ دنیا میں تھے، چاہنے والے بھی بہت تھے، دوست بھی بہت تھے، بچانے والے بھی بہت تھے، مگر آج کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے جو اللہ کے پاس آئے گا۔ کأنما اغشیت، گویا کہ ڈھانپ دیے گئے، وجوہہم، چہرے ان کے، قطعا من اللیل، ٹکڑوں سے رات کے، مظلمہ، تاریک۔ جیسے رات تاریک ہوتی ہے نا، انسان تاریک رات میں اندھیرے میں ذرا دیکھے نا تو اس کو اور آگے اور اندھیرا نظر آتا ہے، اور ذرا دیکھے تو قریب بھی اندھیرا نظر آتا ہے، اندھیرا چاروں طرف، ادھر دیکھے، اوپر دیکھے، نیچے دیکھے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، کہیں بھی دیکھے، غور سے دیکھے، پھر اس کے اندر دیکھے، ہر طرف اس کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ تو یہاں بھی اس کو بالکل اس کا چہرہ ایسے ہو جائے گا کہ جیسے اس پر رات کی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، مایوس ہو چکا ہوگا، کوئی امید نہیں ہوگی، گناہوں کے بہار ایسے ہوں گے، کہیں رحمت کا نزول نہیں ہوگا، کہیں اس کو نظر نہیں آئے گا کہ آج میں معاف ہو سکتا ہوں یا کوئی میری مدد کر سکتا ہے، میں اکیلا ہوں، میرے گناہ ہیں اور میرا اللہ ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہی ساتھی ہیں آگ کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہ گناہوں کا بدلہ ہے، ادھر نیکیوں کا بدلہ دیکھیے کتنا اچھا ہے، جنت بھی ہے، رب کا دیدار بھی ہے، اور یہاں دوزخ ہے، کوئی دیدار نہیں، بلکہ اللہ ایسے لوگوں سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھوں گا اور نہ ان کو معاف کروں گا کبھی بھی، بلکہ ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ تو یہ ہوگا۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، نحشر، ہم اکٹھا کریں گے، ہم انہیں، جمیعاً، سب کے سب کو، مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ سمجھایا ہے کہ دنیا میں تم نے جو بہت سے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں، یہ شریک کل قیامت کو تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ تم ان کی عدم موجودگی میں، یعنی دنیا میں وہ ہے نہیں، تو ان کے عدم موجودگی میں تم عبادت تو کر رہے ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کل قیامت کو یہی لوگ جب اٹھیں گے تو ہم نے تمہیں اور ان کو اکٹھا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آمنے سامنے کھڑا کر دینا ہے، علیحدہ علیحدہ کر کے۔ اور اس موقع پہ تمہیں بڑی توقعات ہوں گی کہ یہ ہمارے شریک جو ہیں، جن کی ہم زندگی بھر پوجا کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، منتیں مانتے رہے، ان کو خوش کرتے رہے اور ان سے بڑی امید رکھتے رہے، کہ آج ہمارے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہارے درمیان ایسی جدائی ڈالیں گے جو نفرت کی ہوگی، انکار کی ہوگی اور سخت اختلاف کی ہوگی، بلکہ کھل کے تمہارے ان خداؤں نے کہنا ہے کہ ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی؟
کہ ہم تو دنیا میں تھے نہیں، ہم تو فوت ہو گئے، ہم قبروں میں تھے، اب پیچھے تو تم کر رہے ہو، ہمیں کیا پتا تم ہماری عبادت کر رہے ہو کہ اللہ کی کر رہے ہو، اور اگر کر بھی رہے تھے تو ہمیں تو علم ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہیں کہ ما کنتم ایانا تعبدون، تم صرف ہماری عبادت کرتے نہیں تھے۔ یعنی یہ غلط بات ہے کہ تم نے ہمیں خدائی کا درجہ دیا، ہم نے تمہیں کہا نہیں، تم نے ہمارے بعد ہمیں خدائی کا مقام دے دیا اور ہماری عبادت کرتے رہے، اور ہمیں کہتے ہو کہ ہم آپ کی عبادت کرتے رہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس میں یہ دیکھ لیجئے جو اہم بات سمجھنے کی ہے کہ مشرک جو ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں بت کی پوجا کرتا ہوں، پتھر کی کرتا ہوں، چاند کی کرتا ہوں، سورج کی کرتا ہوں، آگ کی کرتا ہوں، ٹھیکریوں کی کرتا ہوں، وہ تو یہ کہتا ہے یہ میرے خدا ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ نہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بزرگوں کی عبادت کرتے ہیں، کوئی نبی کی عبادت کرتا ہے، کوئی فرشتوں کی کرتا ہے، کوئی بزرگوں کی کرتا ہے، ولی اللہ کی کرتا ہے، ان کی کرتا ہے۔ اب یہاں پر بات صاف سمجھ آ رہی ہے کہ یہ لوگ کہیں گے ہم تو دنیا میں تھے ہی نہیں، تم ہمارے پیچھے ہمیں خدائی درجہ دے کے بیٹھ تو گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ما کنتم ایانا تعبدون، اس طرح وہ کھل کے انکار کر دیں گے۔ تو ایسے موقع پہ آپ سوچئے کہ کیا ملا؟ یہی ہوتا ہے خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، کچھ نہ ملا۔ بڑی توقعات ہوتی ہیں لوگوں کو کہ ہم یعنی اس طرح کریں گے تو شاید آئندہ کے لیے ہمارے بہت سے راستے کھل جائیں گے۔ فکفا، پس کافی ہے، باللہ اللہ، شہیدن، گواہ، بیننا، درمیان ہمارے، و بینکم، اور درمیان تمہارے، ان کننا، بے شک تھے ہم، عن عبادتکم، تمہاری عبادت سے، لغافلین، البتہ غافل۔ تو ہم جو بات کہہ رہے ہیں ہم کھل کے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ تم ہماری عبادت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ جب ہم فوت ہو گئے تو اس عالم میں تھے جہاں اللہ کے علم میں تھا کہ ہم کہاں ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور تم دنیا میں تھے، تم نے ہمارے پیچھے جو کچھ کیے ہمیں تو پتہ نہیں۔ اللہ اس کا گواہ ہے کہ کیا ہم نے تمہیں کہا یا واقعی تم نے ہماری عبادت کی، ہمیں جو درجہ دیا واقعی ہم اس کے مستحق تھے کہ نہیں۔ اس لیے سنو، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یقین مانو ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے۔ غافل سے کیا مراد ہے؟ غافل سے مراد یہی ہے کہ تم نے ہمیں کیا کیا بنایا، کوئی کہتا تھا یہ مشکل کشا ہے، کوئی کہتا تھا غوث ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ دستگیر ہے، کوئی کیا کیا نام دیتا تھا، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہم اس دنیا میں تھے ہی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کو دنیا کے حالات کا علم نہیں ہوتا، وہ دنیا سے کٹا ہوتا ہے، دنیا کے حالات کا علم نہیں ہوتا۔ اس کے مرید، اس کے چاہنے والے جو کچھ بھی اس کے ساتھ کرتے ہیں وہ بے خبر ہوتا ہے۔ ہنالک، اسی وقت یا اسی جگہ، تبلو، جانچ لے گا، کل نفس، ہر نفس، ہنالک، یہ ظرف ہے، ظرف زمان کا معنی بھی دیتا ہے اور ظرف مکان کا معنی بھی دیتا ہے۔ اس جگہ، اسی جگہ یا اسی وقت، تو جگہ کیا ہوا؟ مکان، اور اسی وقت یہ زمان ہو گیا۔ تو اسی جگہ وہیں پر کھڑے کھڑے، تبلو، جانچ لے گا، پرکھ لے گا، کل نفس، ہر نفس، ما اسلفت، جو اس نے پہلے کیا۔ یعنی جب یہ شریک جو ہیں وہ جب انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں، تو اب بعد والے لوگ، ہر نفس اپنے بارے میں اندازہ کر لے گا کہ اب میرا کیا بھیانک انجام ہونا ہے، اور میں نے دنیا میں جو کام کیے تھے ان کا فائدہ کیا مجھے آج ہوگا بھی صحیح۔
کیا نہیں، تو اس کو پتہ چل جائے گا میں نے تو کانٹے بوئے تھے، میں نے تو بدعملیاں کی تھی، میں نے تو کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، شرک کیا، اللہ کو ناراض کیا، میں نے تو بڑی توقعات رکھی تھی، یہاں تو یہ انکار کر بیٹھے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز کہ تبلو کل نفس ما اسلفت۔ اسلف سلف سے ہے، یعنی پہلے بھیجا، ٹھیک ہے نا۔ وردو، اور پھر وہ لوٹائے جائیں گے، اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو مولا ہے ان کا سچا۔ اب وہ اپنے بزرگوں، ولیوں، شہیدوں، انبیاء کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے، بلکہ کس کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ اللہ کی طرف، کہ ادھر آؤ میں تمہارا حساب کتاب کروں، ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ ہے، کیا کہتے ہیں، مولائے حق وہی ہے، کوئی اور مولا نہیں ہے، ٹھیک ہے، مولائے حق وہی ہے، کسی اور کو مولائے نہیں کہنا چاہیے، وہ اللہ ہی ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائے گا ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو تھے وہ گھڑتے۔ دنیا میں انہوں نے بہت سوچا تھا کہ شاید دنیا میں ہمیں یہ بزرگ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن کے فضائل ہم نے سنے، جن کی کرامتوں کو ہم نے بڑھا چڑھا کے پیش کیا اور دنیا کو قائل کیا کہ یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو آج ان کو سمجھ آ جائے گی یہ تو کچھ نہیں کیا انہوں نے، یہ تو سب فضول باتیں تھیں، جھوٹ تھا، گھڑت تھی ہماری، آج یہ ہمارے کسی کام نہیں آ رہے، یہ تو ہمارے دشمن بن گئے ہیں۔ دشمن اس لیے بنے کہ وہ کہیں گے ہم نے کوئی تعلیم دی تھی تمہیں، تم نے ہمیں خدائی کا درجہ دے کے کیا پھنسانا ہے؟ ہم خود اللہ کی عبادت کرتے تھے، تم نے ہمیں معبود بنانے کا درجہ کیوں دے دیا، یا معبود بننے کا درجہ کیوں دے دیا؟ تو اس لیے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ تو دنیا میں جتنے بھی شرک ہو رہے ہیں یا شرکیہ مذاہب ہیں، یا ان سب کے لیے یہ آیات بڑی اہم ہیں۔ وہ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید کی یہی وہ باتیں ہیں جو لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، یہی باتیں ہیں جن کو سن کے لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔